کہ حضور علیہ السلام 10ویں روزے کو پھر نکلے ہیں مکہ کی طرف اور 10,000 صحابہ کو لے کر نکلے ہیں. رستے میں اور بھی 2,000 لوگ الگ الگ قبیلے سے آ کے ملے، 12,000 کا لشکر ہو گیا. دنیا کو اللہ نے دکھا دیا یہ نبی جو ایک صحابی ابو بکر کو لے کر نکلے تھے اب جا رہے ہیں تو فاتحانہ شان سے جا رہے ہیں. 10 سے 12,000 صحابہ کا لشکر ہیں، ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواریں ہیں. اسلام کا معاملہ بالکل بدل گیا ہے. اب وہ ٹوٹی ہوئی تلواریں نہیں، اب وہ کھجور کی ٹہنیاں نہیں، اب بدن پر زرہ بھی ہے، سروں پر خود بھی ہے، ہاتھوں میں تلواریں بھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نکل رہے ہیں اور جب نکلے ہیں فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ سے 1 میل پہلے حضور ایک مقام پر رکے تو فرمایا ایک کام کرو، ہر آدمی اپنا اپنا چولہا الگ الگ جلائے. جب الگ الگ آدمیوں نے چولہا جلایا، 10 سے 12,000 آدمیوں نے چولہا جب جلایا تو پوری وادی جو ہے وہ آگ کے شراروں سے روشن ہو گئی. مکے والوں کو یہ تو تھا کہ کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ قافلہ بالکل 1 میل فاصلے پر آ چکا ہے. تو ابو سفیان کو اور دیگر لوگوں کو دیکھنے کے لیے بھیجا گیا کہ ذرا دیکھو تو کیا معاملات ہے. جیسے یہ لوگ آئے تو یہ سب پوری وادی دیکھ کر کے پریشان ہو گئے کہ اتنی آگ، اتنے لوگ، یہ کہاں سے آئے، کون ہے. تو حضرت عباس ابن عبد المطلب کو اس کی خبر ہو گئی تھی تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے تھے. چونکہ آپ مسلمان ہو چکے تھے، بدر کے بعد آپ کا مسلمان ہونا اور کسی حکمت کے تحت ان کو مکے ہی میں رکھا گیا تھا. تو ابو سفیان کی ملاقات حضرت عباس سے ہوئی تو پوچھا کہ عباس یہ کیا ہے، تو بتایا کہ حضور کا لشکر ہے، ذرا دیکھ. پھر بہرحال المختصر یہ کہ وہ قافلہ چلا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ قافلہ جائے نا تو قافلہ جائے تو ابو سفیان کو کھڑے کر کے بتاؤ کہ ہمارا کتنا بڑا لشکر ہے. پھر آگے بالکل آگے بنی غفار کا قافلہ تھا، وہ پرچم لے کر کے نکلے اور راستہ تنگ تھا، خوب نکلے تلواریں چمکاتے ہوئے. تو ابو سفیان نے کہا یہ کون لوگ ہے، کہا یہ بنو غفار ہے. تو اس نے تکبر سے کہا کہ بنو غفار سے مجھے کیا لینا دینا. پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک پھر انصار آئے. انصار کا پرچم حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں تھا، ان کے ہاتھ میں تھا. کہا یہ کون لوگ اتنی شان سے آئے. ابو سفیان مرعوب ہوتے رہے کہ یہ کس شان سے یہ لوگ آئے ہیں، نکلے تھے کیسے اور آئے کس شان سے. دیکھو اللہ کی شان ہے، صبر کرنے والے اور حق پر قائم ہونے والوں کو یہ مرتبے ملتے ہیں. تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ کون ہے، کہا یہ انصار ہے. حضرت عباس نے بتایا یہ انصار ہے. تو جب انصار میں سے حضرت سعد نے دیکھا ابو سفیان کو تو کہا ابو سفیان خیر منا، الیوم یوم الملحمہ، یہ دن جو ہے نا بدلے کا دن ہے، بدلے کا دن، خون ریزی کا دن ہے. یہ ابو سفیان تو کانپ گیا کیونکہ لشکر ہی ایسا تھا. تو پوچھا کہ محمد کہاں ہے. حضور بالکل آخری میں اپنے صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے. جب حضور آئے تو ابو سفیان کی طرف دیکھا. ابو سفیان نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھا سعد نے کیا کہا، حضور نے میں کیا کہا، کہا وہ کہتا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن خون ریزی کا دن ہے اور کعبہ حلال ہو جائے گا. آقا فرماتے ہیں ابو سفیان سعد نے غلط کہا، آج کا دن جو ہے وہ بدلے کا اور خون ریزی کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے اور آج معافی کا دن ہے. اور سعد نے جو غلط کہا اس کی سزا ہم اس کو یہ دیتے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے اب پرچم لے لیں گے اور قیس ابن سعد جو ان کے سگے بیٹے ہیں انہی کے ہاتھ میں پرچم دے دیا جائے گا. تو سعد کے ہاتھوں سے اس جملے پر پرچم لے کر حضور نے ان کے بیٹے کے ہاتھ میں، دیکھیے سزا بھی کتنی پیاری دی. غیروں کے لیے اپنوں کو سزا دی تو بھی اپنائیت کے ساتھ دی، یعنی پرچم لے کر دوسرے کو نہیں دیا، خود کے ان کے بیٹے کو دے دیا تاکہ پرچم رہے ان کے گھر میں اور ان کو احساس بھی ہو جائے کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. حضرت خالد بن ولید بھی ایک زمانہ تھا حضور کے خلاف میں احد میں لڑنے آئے تھے، بدر میں لڑنے آئے تھے، لیکن یہ آج حضور کے ساتھ ہیں. آگا فرماتے خالد جوانوں کا لشکر لو اور جو ہے جو چڑھائی کا علاقہ ہے نا اس طرف سے تم آنا، لیکن تلوار نہیں اٹھانا خالد، کسی پر تلوار نہیں اٹھانا، میری طرف سے تمہیں حکم ہے، کسی کو دیکھ کر جذباتی نہ ہو جانا. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے اعلان کیا جو دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے، جو حرم میں آ جائے اس کو امان ہے، جو تلوار رکھ دے نہ لڑے اس کو امان ہے.
تو حضرت عباس نے کان میں کہا حضور یہ ابو سفیان تھوڑا نام نہاد والا آدمی ہے، تھوڑا اس کو نام چاہیے حضور، تو ایک کام کریں اس کے بارے میں بھی کوئی جملہ کہہ دے تاکہ یہ خوش ہو جائے، جان کا دشمن ہے۔ لیکن حضرت عباس نے کہا اس کے لیے کچھ کہہ دیں، تو حضور نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان ہے۔ ابو سفیان خوشی خوشی دوڑ کر نکلے اور اعلان کرنے لگے کہ دیکھو حضور نے اعلان کر دیا ہے جو میرے گھر میں آ گیا اس کو امان ہے، اور اس کے بعد میں ان کا لشکر دیکھ کر کے آ رہا ہوں، کوئی ان سے لڑے نہ، تم ان سے لڑ نہیں سکتے، تم ان سے جیت نہیں سکتے، بہت بڑا لشکر جرار وہ لے کر آ رہے ہیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا نے موچیں پکڑ لی، کہا کہ میں تجھے قتل کروا دوں گی، تو بزدل ہو گیا ہے، لڑنے کی بات نہیں کرتا۔ سارے قبیلے کے لوگ آ گئے۔ ابو سفیان نے کہا میں دیکھ کر آ رہا ہوں، یہ لڑنے جھگڑنے کا وقت نہیں ہے۔ حضور نے امان کی بات کی، جو میرے گھر میں داخل ہو گیا امان۔ کہا تیرے گھر میں سب تو نہیں آ سکتے، کہا جو کعبے میں حرم میں گیا اس کو بھی امان، تو کہا سب حرم میں بھی نہیں آ سکتے، کہا جو دروازے بند کر دے اس کو بھی امان، جو تلواریں رکھ دے اس کو بھی امان۔ اس شان سے میرے نبی داخل ہوئے، لیکن آقا داخل ہوئے تو کسی نے مزاحمت مقابلہ نہیں کیا۔ 13 ان کے آدمی مرے، 3 مسلمان شہید ہوئے، اور اس کے بعد پھر میرا نبی جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کے صحن میں آیا۔ آقا کریم آئے تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے پوچھا گیا حضور آپ کہاں اتریں گے؟ تو آقا نے فرمایا میری بہن ام ہانی کے گھر میں اتروں گا۔ یہ مولا علی کی سگی بہن تھی جہاں سے حضور معراج پر گئے، تو انہی کے گھر اترے۔ میرے آقا نے سب سے پہلے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد حضور کو بھوک لگی تھی، چونکہ رمضان شریف کا مہینہ تھا اور سفر میں روزہ ختم کر دیا گیا تھا، جہاد کے موقع پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، تو حضور نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد ام ہانی سے کہا ام ہانی مجھے بھوک لگی ہے، میری بہن تیرے گھر میں کچھ ہے؟ دیکھو یہ فاتح مکہ ہے، لوگ فاتح بنتے ہیں تو کھانے پینے کے سے پیٹ بھرے رہتے ہیں، یہ میرا اور آپ کا نبی ہے جو فاتح مکہ بن کر 12,000 کا لشکر لے کر آیا ہے، لیکن اس وقت ان کی جھولی میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے میرا نبی اور خود بھوکا رہتا ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ تو ام ہانی کہتی حضور اس وقت میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، سوکھے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ اکبر، وہ دن تو کتنے فخر کا دن تھا، لیکن وہ میرا نبی ہے جس نے کہا ام ہانی جو تیرے گھر میں ہے وہی پیش کر دے۔ تو ام ہانی نے چاہے وہ سوکھی روٹی دی، حدیث پاک میں آتا ہے وہ روٹی اتنی سخت تھی کہ حضور نے اپنے دانتوں سے اس کو نہ چبایا، تو میرے آقا نے اس کو پانی میں ڈال دی، اس کے ٹکڑے کر کے پانی میں ڈال دی، اور پانی میں ڈالنے کے بعد میرے نبی نے پھر فرمایا ام ہانی کوئی سالن نہیں ہے؟ تو ام ہانی نے نمک دیا، حضور اسی کو سالن بنا لے۔ پھر پوچھا کوئی سالن نہیں ہے؟ تو کہا حضور سرقہ ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے سرقہ دے دو۔ حضور نے وہ روٹیاں پانی سے نکالی اور اسی پہ سرقہ ڈال کر حضور نے کھایا۔ یہ فاتح مکہ کی شان ہے، ورنہ دیکھ لیں آپ اللہ کے گھر کے فاتح کی یہ شان ہے، جانشین ابراہیم بانی کعبہ کی کہ جانشین کی یہ شان ہے۔ پھر اس کے بعد میرے رسول آئے، تشریف لائے، فرمایا کھولو کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ کھولو، یہ وہی عثمان بن طلحہ ہے۔ ایک دن میرے نبی نے کہا تھا عثمان میں اندر جا کر عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو عثمان نے کہا تھا سب کو چابی دوں گا تم کو نہیں دوں گا۔ آج کعبے کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں تھی، آج کعبے کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں تھی۔ بتاؤ نا کہ یہ جملے میرے رسول کو یاد نہیں آ رہے ہوں گے؟ سب کو دوں گا تمہیں نہیں دوں گا، بانی کعبہ کے سچے جانشین کو نہیں ملے گی، سارے گنڈوں کو، آوارہ کو، بت پرستوں کو ملے گی، مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں ملے گی۔ آج وہ جملے حضور کو یاد آ رہے ہیں، لیکن حضور نے چابی لی، کعبے کا دروازہ کھلوایا، سارے بتوں کو نکالا، چھڑی سے گرایا، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جو کعبے کی چھت پہ تھے، اللہ کے نبی نے مختصر ساری روایتیں نہیں لے رہا ہوں، علی مرتضیٰ کو کعبے پہ چڑھایا، کہا علی مرتضیٰ کو اپنے کاندھے پہ چڑھایا اور کہا کہ بتوں کو توڑ دو۔ سارے بت توڑ دیے گئے، بتوں کو توڑ دیا گیا، نکال کے پھینک دیا گیا۔ آقا اندر تشریف لے گئے، اندر جو تھی ابراہیم علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنی تھی۔ حضور نے کہا اس کو ایسے نہیں مٹایا جائے گا۔ حضور نے زعفران لیا اور زعفران لے کر مل دیا اور اس کو مٹا دیا، اور پھر وہ نشانات اس وقت تک باقی رہے جب تک یزید کا حملہ
کعبے پہ نہیں ہوا. ایک الگ تاریخ ہے, اس طرف نہیں جاتا. پھر حضور علیہ السلام کعبے کے اندر گئے, حضور نے نماز پڑھی, تکبیر کہی, دعا کی اللہ سے, اللہ تیرا وعدہ سچا. پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد میرے آقا اونٹنی پر چڑھے, اونٹنی پر بیٹھے. اونٹنی پر بیٹھ کر کوئی طواف کر سکتا ہے؟ لیکن یہ میرے نبی کا انداز ہے. آقا نے کعبے کا طواف کیا اور اونٹنی پر بیٹھ کر حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا. زمانے جہالت کی رسموں کو توڑ دیا گیا ہے اور لوگوں خون بہا معاف کر دیا گیا. اس طریقے کی حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا. آقا علیہ السلام نے زمانے جہالت کی مخالفتیں کی. اللہ کا وعدہ سچا ہوا. پھر حضور اتر آئے. سینکڑوں کی تعداد میں مکے کے وہ گنڈے ٹائپ کے لوگ جنہوں نے حضور کو پاگل کہا تھا, مجنوں کہا تھا, حضور کے کپڑے پھاڑے تھے, حضور پہ پتھر برسائے تھے. جب میرے نبی نے سجدے کیے تھے تو اونٹ کی اوجڑی لا کر نبی کے پیٹ پہ رکھ دی تھی. جب میرے نبی سجدے میں تھے تو حالت سجدہ میں ایک ظالم نے میرے نبی کے سر پہ پیر رکھ کر نبی کے سر کو پیر سے رگڑ دیا تھا. اس طرح کے قسم کے سارے لوگ موجود تھے اور وہ نگاہیں اٹھا اٹھا کر کے دیکھتے تھے اب کیا ہوتا ہے, اب کیا ہوتا ہے, اب کیا ہوتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے گرجدار آواز میں کہا, بولو آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. انہوں نے جواب دیا, آپ کریم ابن کریم ہے, آپ سے کرم کی امید ہے. تو میرے نبی نے اس دن فرمایا, جاؤ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں, میں نے تم سب کو معاف کر دیا.